بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1418 ہے اور آج سورۃ النور کی دو آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 53 اور 54، 53 and 54۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان دو آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَأَقْسَمُوا، اور انہوں نے قسمیں کھائیں، بِاللَّهِ، اللہ کی، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، پختہ قسمیں، لَئِن، البتہ اگر امرتہم، آپ ان کو حکم دیں جہاد کا، لَيَخْرُجُنَّ، تو وہ ضرور نکلیں گے۔ قل، کہہ دیجئے یا پیغمبر، لا تقسموا، تم قسمیں مت کھاؤ، طاعۃ معروفہ، تمہاری اطاعت معروف ہے، پتہ ہے اللہ کو، ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر، خبردار ہے، بما، اس سے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ قل، آپ کہہ دیجئے پیغمبر، اطیعوا اللہ، تم اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول کی، فَإِن، چنانچہ اگر تولو، تم روگردانی کرو گے، فَإِنَّمَا، تو بس علیہ، اس رسول کے ذمہ ہے، ما، جو کچھ کے، حملا، اس پر بوجھ رکھا گیا، وعلیکم، اور تمہارے ذمہ، ما، جو کچھ کے، حملتم، تم پر بار رکھا گیا، وَإِن، اگر تُطِیعُوهُ، تم اس کی اطاعت کرو گے، تہتدوا، تو ہدایت پا جاؤ گے، وما علی الرسول، اور نہیں ہے رسول کے ذمہ، الا، مگر، البلاغ، پہنچا دینا، المبین، کھلم کھلا۔ ترجمہ یوں ہے، اور یہ منافق لوگ بڑے زوروں سے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر اے پیغمبر تم انہیں حکم دو گے تو یہ نکل کھڑے ہوں گے، ان سے کہو کہ قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری فرما برداری کا سب کو پتہ ہے، یقین جانو کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ان سے کہو کہ اللہ کا حکم مانو اور رسول کے فرما بردار بنو، پھر بھی اگر تم نے منہ پھیرے رکھا تو رسول پر تو اتنا ہی بوجھ ہے جس کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے، اور جو بوجھ تم پر ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ اگر تم ان کی فرما برداری کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول کا فرض اس سے زیادہ نہیں کہ وہ صاف صاف بات کو پہنچا دے۔ ان دو آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ منافق بڑے زوروں سے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر اے پیغمبر تم انہیں حکم دو گے تو یہ نکل کھڑے ہوں گے۔ دوسری بات، ان سے کہہ دو کہ قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری فرما برداری کا سب کو پتہ ہے۔ تیسری بات، یقین جانو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ چوتھی بات، ان سے کہہ دو کہ اللہ کا حکم مانو اور رسول کے فرما بردار بنو۔ پانچویں بات، پھر بھی اگر تم نے منہ پھیرے رکھا تو رسول پر تو اتنا ہی بوجھ ہے جس کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے۔ چھٹی بات، جو بوجھ تم پر ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ ساتویں بات، اگر تم ان کی فرما برداری کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ آٹھویں بات، رسول کا فرض اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ صاف صاف بات پہنچائے۔ بزرگان محترم، منافقین جہاد کی جب بات آتی تھی تو پختہ قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اگر ان کو حکم دیا جائے تو وہ ضرور جہاد میں نکلیں گے، اور قسمیں کھاتے تھے، پختہ قسمیں، حالانکہ ان کے دل میں جہاد میں جانے کا کوئی شوق، ذوق، اس کی رغبت کچھ بھی نہیں ہوتی تھی، صرف محض دکھلاوے کے لیے نبی سے قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اگر آپ حکم دے تو ہم چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے، منافقین سے، ان بدبختوں سے، لا تقسموا، قسم مت کھاؤ، طاعۃ معروفہ، طاعۃ معروفہ، تمہاری فرما برداری کا اللہ کو پتا ہے، سب کچھ پتا ہے، ہاں تمہاری فرما برداری کا پورا رب ذوالجلال کو پتا ہے، قسمیں کھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔
جس کے دل میں واقعی جہاد کا شوق ہے وہ بغیر قسمیں کھائے کہیں چلے جائے گا، اس کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تم قسمیں اس لیے کھا رہے ہو کہ تمہارے دل میں وہ بات نہیں ہے. ان اللہ قبیح بما تعملون، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا پورا پورا علم ہے. پھر کہا گیا پیغمبر آپ کہیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم قرآن مجید میں متعدد بار دیا گیا ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 92 میں کہا گیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور احتیاط رکھو. اور سورہ انفال کی آیت نمبر 1 میں کہا گیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر باقی تم مومن ہو. سورہ انفال کی آیت نمبر 20 میں 20 میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور اس سے منہ مت موڑو جبکہ تم سنتے ہو. اور سورہ انفال کی آیت نمبر 46 میں کہا گیا واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو ولا تنازعوا، اور آپس میں جھگڑے مت کرو فتفشلوا، اگر تم آپس میں جھگڑے کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم ناکام ہو جاؤ گے وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. واصبروا، اور صبر کرو. اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں کہا گیا ایمان والوں کی شان بیان کرتے ہوئے اوصاف بیان کرتے ہیں کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں تو وہ یطیعون اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.